إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. تو ہم نے ان کے کانوں پر مارا. کانوں پر مارا سے مراد کیا ہے؟ تھپکی دی. کیونکہ انسان کو نیند اسی وقت آتی ہے جب اس کے کان سننا بند کر دیتے ہیں. جب تک کان سنتے رہتے ہیں نیند نہیں آتی. صرف آنکھیں بند کرنے سے نیند نہیں آتی جب تک کہ کانوں کا سلسلہ سماع منقطع نہ ہو. تو یہاں یہ ہے کہ کانوں پر ہم نے مارا. تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں جب بچوں کو سلاتی ہیں تو تھپکنے کے لیے بھی کانوں کو سہلایا جاتا ہے. تو ان کو سلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. کئی سال تک ہم نے ان کے کانوں پہ پردے ڈالے رکھے اور وہ سوئے رہے. اور اس لیے بھی کہ باہر کی کوئی آواز ان کی نیند میں خلل نہ ڈالے. تو یہ پردہ جو تھا ان کے کان پر وہ کئی سال تک رہا. انہیں گہری نیند سلا دیا. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ. پھر ہم نے ان کو اٹھایا، پھر زندہ کیا. لِنَعْلَمَ. تاکہ ہم جان لیں. کیا جان لیں؟ ای الحزبین. کون سا دو گروہوں میں سے احسا زیادہ گننے والا ہے. لما لبسوا امدا. واسطے اس مدت کے جو وہ ٹھہرے رہے. یہ دو گروہ کون تھے؟ یہ خود ان کے اپنے اندر کے تھے، کیونکہ جب وہ اٹھے تو انہیں وقت کا صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا. یا پھر اس سے مراد بعد میں اختلاف کرنے والے لوگ تھے. ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احسا لما لبسوا امدا. ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دونوں گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. کس کو پتا چلتا ہے کہ وہ کتنے سال سوئے رہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق. ہم ان کا قصہ آپ پر بالکل ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں. بالحق، بالکل حق کے ساتھ سناتے ہیں. انہم فتیۃ. بے شک وہ کچھ نوجوان تھے. فتیہ جو ہے یہ جمع قلت ہے. اس سے مراد ہے کہ ان کی تعداد 9 یا اس سے کم تھی. آمنوا بربہم. وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے. وزدناہم ہدا. اور ہم نے ان کو ہدایت میں زیادتی عطا کی، ہدایت میں ترقی بخشی. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ تھے وہ نوجوان، لیکن اللہ نے ان کو جب سیدھا راستہ دکھایا اور انہوں نے اس سیدھے راستے پر استقامت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں ترقی عطا کی. اس جملے میں ہمارے لیے بہت سے سبق پوشیدہ ہیں. پہلی بات یہ کہ ایمان دراصل وہ ہے جس میں استقامت ہو، یا ایمان ہم سے استقامت کا مطالبہ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ جوانی میں نیک کام کرنا، ایمان پر قائم رہنا، ایمان کی خاطر قربانیاں دینا بہترین عبادت ہے. جیسے شیخ سعدی کا ایک شعر ہے نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. یعنی بڑھاپے میں تو ظالم خون خار بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس میں شکار کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی، اس وقت اس کی مجبوری ہے. تو اسی طرح ایک شخص جو بوڑھا ہو گیا اس میں ہمت ہی نہیں رہی، طاقت ہی نہیں رہی گناہ کرنے کی. اب وہ اپنی عاجزی کی وجہ سے اگر گناہ نہیں کر رہا تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. اب تو وہ ایک ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہے. اصل عبادت جوانی کی عبادت ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نعمتوں کو 5 آفتوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو غربت و افلاس سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. تو اس میں بھی سب سے پہلے جس چیز کا ذکر ہے وہ کیا؟ جوانی. قیامت کے دن جو سوالات ہر انسان سے ہوں گے ان میں خاص طور پر ایک سوال کس کے بارے میں ہے؟ جوانی کے بارے میں. یعنی عمر کا سوال ہوگا کہ تم نے عمر کس کام میں گزاری، لیکن خاص طور پر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابن آدم حشر کے دن اپنے رب کے سامنے سے قدموں کو ہلا نہ سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ نمبر 1 اپنی عمر کے بارے میں کہ اسے کیسے گزارا۔ نمبر 2 اپنی جوانی کے بارے میں کہ وہ کیسے گزاری۔ دیکھیں عام طور پر کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بزرگ جوانوں کو نصیحت کرے تو کیا کہتے ہیں آگے سے، آپ بھی تو ایسے تھے، اب آپ نے توبہ کر لی، تو ہمارے تو یہ سب کچھ شغل میلہ کرنے کے دن ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنی حسرتیں پوری کرنے دیں۔ لیکن جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، پھر مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا، اور پھر کمایا ہوا مال کہاں خرچ کیا، اور علم کے بارے میں کہ اس پر عمل کتنا کیا۔ پھر مختلف پیغمبروں کو ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہ وہ اپنی جوانی میں کتنے پاکیزہ تھے، کہ جب پورے شہر کی عورتیں ان کے پیچھے ہیں تو انہوں نے کیا دعا مانگی، رب السجن احب الی، اللہ مجھے قید خانہ زیادہ پیارا ہے اس سارے فتنے سے۔ یعنی ایک شخص ان تمام مواقع سے فائدہ اٹھانے کی بجائے قید خانے میں جانا پسند کرے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ نوجوان کیسا نوجوان تھا۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے حالات بھی قرآن پاک میں ذکر ہوئے ہیں، پھر یہاں سورۃ کہف میں ان نوجوانوں کے حالات۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے جوان لوگ اگر سیدھا رستہ اختیار کر لیں تو وہ قوم بہت سے کٹھن مرحلوں سے آسانی سے گزر سکتی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں تعداد کے اعتبار سے جوان سب سے زیادہ ہے، یعنی ٹین ایجرز کی تعداد سب سے زیادہ ہے، بچوں سے بھی زیادہ ہے اور بوڑھے لوگوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور ہمارے ملک کا یہی طبقہ ایسا ہے کہ جس کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں۔ اور یہاں یہ نوجوان کیا دعا مانگ رہے ہیں، ہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ تو ہماری رہنمائی کر، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ وہ 7 لوگ جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، وہ کون ہوں گے؟ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس میں اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں ایک تو انصاف کرنے والا بادشاہ، اور دوسرے وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، پھر تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا کہ اللہ کو یاد کر کے اس کے آنسو بہ پڑے۔ چوتھا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ پانچواں وہ شخص جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے، اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے 2 لوگ۔ اور چھٹا وہ شخص جسے کوئی صاحب منصب اور خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر دعوت قبول نہ کرے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور ساتواں پوشیدہ صدقہ کرنے والا کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، ہم نے ان کو زیادہ ہدایت دی۔ ان کو اللہ نے کیوں زیادہ ہدایت دی تھی؟ ہمیں کیوں نہیں زیادہ ہدایت ملتی؟ کیا وجہ تھی؟ فرق کیا ہے؟ انہوں نے مانگی، انہوں نے اللہ سے ہدایت مانگی اور ہدایت کی خاطر بادشاہ کے دربار میں اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ یہ عمر ایسی ہے کہ جس میں انسان ہدایت کم ہی مانگتا ہے۔ اس میں عموماً انسان وہ چیزیں مانگتا ہے جو اس کو بہت پسند ہوتی۔ نوجوانوں کی عام طور پہ دعائیں کیا ہوتی؟ کس چیز کا غم ہوتا ہے ان کے دل میں، یا کس چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ عموماً شادی کے لیے، جاب کے لیے۔ کم ہی کوئی ہوگا جو اس عمر میں ہدایت کے لیے پریشان ہو اور ہدایت کی دعائیں مانگتا ہو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اس عمر میں نوجوانوں کو راستہ مل جائے تو وہ کسی بھی دوسرے طبقے کی نسبت یا کسی بھی دوسرے گروہ کی نسبت زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں اور ہدایت میں زیادہ عملی طور پہ آگے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان میں قوت زیادہ ہوتی، دوسرا یہ ہے کہ وہ عام طور پر روایات کے اس طرح پابند نہیں ہوتے، بہت سی مصلحتوں کے شکار نہیں ہوتے، قربانی کرنا ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ عموماً مصلحتوں کے بنسبت جذبات ان پر غالب ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان کے پاس آئندہ زندگی میں وقت بھی زیادہ ہوتا ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان جو بڑا ہوتا ہے تو اس کو پھر صرف اپنا غم نہیں ہوتا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا غم بھی شامل ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک نوجوان ہے جس کی شادی نہیں ہوئی، اس کو کس کی فکر؟ ماں باپ کی تو عام طور پر نوجوان فکر نہیں کرتے۔ شادی ہوئی نہیں، کوئی بیوی نہیں، اس کی بھی فکر نہیں، اس کا بھی کوئی غم نہیں، بچے نہیں، ان کا بھی کوئی غم نہیں۔ آ جا کر ایک اپنی ذات ہے جس کا سب غم اور فکر ہے، اور اپنی ذات میں اپنے اندر اگر اللہ کی محبت سما گئی اور ایک ڈائریکشن مل گئی تو ایسی عمر میں
نوجوان جو کچھ قربانیاں کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا طبقہ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان کا ذکر بطور نوجوان کے کرتے ہیں. انہم فتیتن، ورنہ تو یہ کہا جا سکتا تھا وہ چند لوگ تھے، لیکن لوگ نہیں کہا گیا، فتیتن کہا گیا. چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، تو ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی. اور ہدایت کا زیادہ ہونا جو ہے یہ بھی تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ہدایت کا ملنا اور پھر زیادہ ہدایت کا ملنا، ان دونوں میں بھی فرق ہے نا. ان کے بارے میں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ سب آپس میں پہلے دوست نہیں تھے. یہ معاشرے کا شعور رکھنے والا ایک طبقہ تھا، ایلیٹ کے بچے تھے، اس معاشرے کے بڑے لوگوں کے بچے تھے جو کچھ شعور رکھتے تھے. تو بادشاہ نے جب سپریس کرنا شروع کیا اور جبر کرنا شروع کیا یا ریلیجس پرسیکیوشن شروع کی تو ان لوگوں کو وہ قبول نہ ہوئی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس طبقے کے اندر شعور ہوتا ہے وہ عام طور پر آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو نہیں کرتے، وہ ہر چیز کے پیچھے دلیل ڈھونڈتے ہیں، وہ دلیل مانگتے ہیں. تو انہیں بادشاہ کی باتوں میں کوئی لاجک نظر نہیں آئی، اس کے شرک کی کوئی دلیل نظر نہیں آئی، لہٰذا انہوں نے اس کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پورے معاشرے میں سے 9 یا اس سے کچھ کم لوگ تھے، تو یہ مختلف جگہوں سے اکٹھے ہوئے تھے اور سب کے دل میں بیک وقت ایک ہی خیال آیا تھا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں کہیں نکل جانا چاہیے. اب نکلنے کے لیے یہ ایک جگہ اکٹھے تھے جہاں یہ پکڑے گئے. پھر انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، وہاں بھی اپنے موقف سے ہٹے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پر باندھ دیا، یعنی ان کو تسلی دی. جیسے نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے تقریر کی تھی اور بہت اعتماد کے ساتھ اور بالکل سچی بات کی تھی، بالکل اسی طرح ان نوجوانوں نے بھی کیا کیا، اپنی بات اور اپنے موقف کو بالکل ٹھیک ٹھیک واضح کیا، کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، کہاں کھڑے ہوئے؟ یعنی بادشاہ کے سامنے. فقالوا، کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں لقد قلنا اذن شططا، تو بالکل بے جا بات کریں گے، حق سے دور، حق سے ہٹی ہوئی بات کریں گے. یہ جرت نوجوان ہی کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان کے ان جملوں کو یہاں پر ذکر کیا. اور کتنی دلیل سے بات کر رہے ہیں نا، ربنا رب السماوات والارض، ہم تجھے رب کیوں مانے، بتوں کو رب کیوں مانے؟ رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مان سکتے. اگر ہم ایسا کریں تو بہت ہی غلط بات کریں گے. شطط کا لفظ جو ہے یہ شط سے ہے. شط یشط کا مطلب ہوتا ہے حد سے زیادہ دور ہونا. جھوٹ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں مراد ہے حق سے دور بات. اب دیکھیے کہ ہمارے دین میں بھی یہی ہے نا کہ افضل جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا. ایسے موقعوں پر عام لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ذرا سے بھی کسی سے خوف کھاتے ہیں تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بول دیتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ مصلحت تھی اس لیے جھوٹ بول دیا. جھوٹ کیا ہے دراصل؟ حق سے دوری. لقد قلنا اذن شططا، شطط کیا ہے؟ حق سے دور بات. جب آپ نے بات ہی غلط کی، جھوٹ بولا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ حق سے دور ہو گئے. آپ نے اصل راستہ، سچائی کا راستہ چھوڑ دیا، اور جو جو دور ہوتے گئے اللہ سے بھی دور ہوتے گئے. اس کے برعکس ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. ایسا نہیں کہ سچ بولنے والوں کو صرف مصیبت ہی آتی ہے، نہیں، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں جو کہتے ہیں خوف نہ کرو، غم نہ کرو. وہ ان کے دلوں کو ڈھارس بندھاتے ہیں. تو ان نوجوانوں کی سچائی کی وجہ سے اللہ نے ان کے اندر ایک عجیب قسم کی قوت پیدا کر دی، کیونکہ سچائی میں جو قوت ہے وہ جھوٹ میں ہرگز نہیں. یعنی جب انسان صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے
تو ہی یہ مضبوطی آ سکتی ہے، کیونکہ غیر اللہ کے سہارے انسان کو کمزور کر دیتے ہیں. لیکن نا، جب آپ کے پاس ایک ہی چوائس ہو تو آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ چوائس ہو تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ دو چیزوں کے بیچ میں ہوتے ہیں. آپ کے اندر وہ یکسوئی نہیں ہوتی. تو یہاں ان کے پاس کوئی دوسری آپشن تھی نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی کا نام تھا، اس لیے اس پر وہ جم گئے، استقامت اختیار کی. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ، استقامت اختیار کرو. یہی وہ استقامت تھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر حد درجہ تھی. اگر آپ سیرت صحابہ کے کچھ واقعات پڑھیں، اس رمضان میں نے پڑھنا شروع کیا تھا کچھ، تو اس میں ایک ایک صحابی کے اندر جو زبردست کوالٹی مجھے نظر آئی وہ تھی جرت اور بہادری کی اور استقامت کی، کہ بڑے سے بڑے خطرات سامنے آتے ہیں لیکن اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں. ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، ڈٹرمینیشن نہیں، شیکی ہیں. ایک کام شروع کیا، تھوڑی سی مشکل آئی، اس کو چھوڑ دیا. دوسرا شروع کیا بڑے بڑے دعووں کے ساتھ، اس میں تھوڑی مشکل آئی، اس کو چھوڑ دیا. تھوڑی سی مخالفت دیکھنی پڑی، پیچھے ہٹ گئے. کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے مفادات کے لیے جیتے ہیں. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کرنے سے ہماری دنیا سنورتی ہے، اس کام کو تو ہم شوق سے کرتے ہیں کیونکہ حقیر فائدے جو مل رہے ہیں. لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا کو کوئی نقصان پہنچنے لگا ہے، ہمارے اوپر کوئی آنچ آنے لگی ہے، کوئی حرف آنے لگا ہے، تو وہاں خواہ ہم کتنی بھی بڑی سچائی لے کر کھڑے ہوں، ہم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں اور مصلحتوں کا شکار ہونے لگتے ہیں. تو جب تک ہمارا یہ حال نہیں بدلے گا کہ جو کہا وہ کر کے دکھایا، اس وقت تک حالات نہیں بدل سکتے. ہمارا حال بدلے گا تو حالات بدلیں گے نا. اور جہاں تک سچائی کی بات ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے، اور اس کے برعکس ہمارا حال کیا ہے کہ شاید ہی کوئی بات جھوٹ سے خالی، نہ ہمارا مذاق جھوٹ سے خالی ہے، نہ ہمارے وعدے جھوٹ سے خالی ہیں، نہ ہی کچھ اور. پیغمبروں کی جو صفت بتائی جاتی ہے اولو العزم، تو اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ جو کہا پھر وہ کر کے دکھایا، اپنی بات میں، اپنے ارادوں میں، اپنی نیتوں میں سچے تھے. پھر وہ کہتے ہیں، اتنا دلچسپ تبصرہ ہے ان کا اپنی قوم کے بارے میں، ہؤلاء قومنا، دیکھو یہ ہماری قوم، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اس رب کو چھوڑ کر اور الہ بنا لیے ہیں. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ اس پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یہ ہے نا شعور کی بات. باشعور افراد کا کام کیا ہے کہ وہ دلیل سے بات کو قبول کرتے ہیں، اور بے شعور لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر سنی سنائی پر ایمان لے آتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی بھی بات قبول کرنے کے لیے ہمارا معیار کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز پر ایمان لاتے ہیں، یا کسی بھی بات کو سچا سمجھتے ہیں، یا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا چھوڑتے ہیں، تو اس کے لیے کس چیز کو بنیاد بناتے ہیں؟ دلیل کو یا کسی کی عقیدت کو، کسی کی محبت کو یا عزت احترام کو؟ مثلا آپ کی والدہ آپ سے کہتی ہیں جھوٹ بولو فلاں جگہ پر، تو آپ کیا کہیں گے اس وقت؟ کیونکہ میں اپنی والدہ کا بہت احترام کرتی ہوں، اس لیے ان کے احترام میں جھوٹ بول رہی ہوں. مجھے اپنے باپ سے بہت عقیدت ہے، اس لیے اس عقیدت کی وجہ سے جو کچھ وہ کہتے ہیں میں قبول کر لیتی ہوں. مجھے فلاں بزرگ سے بہت عقیدت ہے، اس لیے جو کچھ وہ کرتے ہیں میں بھی ان کو دیکھ کے وہی کرتی ہوں. کیا دین اسی چیز کا نام ہے؟ کیا دین کی بنیاد عقیدت ہے، دوسروں کی محبت ہے، یا عزت ہے؟ کیا ہے؟ ان نوجوانوں کا فلسفہ کیا تھا؟ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، انہوں نے شرک کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، یہ دلیل کیوں نہیں لاتے؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ احترام کے قابل ہوتا ہے،
تو کیا اس کا احترام ان سے یہ تقاضا نہیں کرتا تھا کہ جو کچھ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کہہ رہا ہے، وہ بادشاہ کہہ رہا ہے، وہ مان لیں، مانتے چلے جائیں؟ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے والدین بھی اسی دین کو اختیار کیے ہوئے تھے جو بادشاہ کا دین ہے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کا حال کیا تھا، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ امت الناس اور عوام کا حال کیا ہوتا ہے؟ جو بڑے لوگ کرتے ہیں وہی ان کے پیچھے کرنے لگتے ہیں، اپنی سوچ نہیں ہوتی، کوئی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نہیں ہوتی، اپنا شعور کام نہیں کرتا، ایک بھیڑ چال جس کو کہتے ہیں نا، آنکھیں بند کر کے دوسرے کے پیچھے چلتے چلے جانا۔ تو ان کے باشعور ہونے کی دلیل ہے یہ کہ وہ کہتے ہیں لولا یاتونا علیہم بسلطان بین، یہ لوگ جو سارے قوم مل کے بتوں کی پجاری ہے، بتوں کی عقیدت میں مبتلا ہے اور سارے ایک غلط بات پہ اکٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل کیوں نہیں ہے؟ اور اس وجہ سے ان کا ایمان بڑھ گیا تھا کہ ان کے پاس دلیل تھی کہ ربنا رب السماوات والارض، میرا رب وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیا، جس نے زمین بنائی، اسی نے مجھ کو بنایا۔ ان کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے چھوڑ دیا ان کو کن کو؟ اپنی قوم کے لوگوں کو۔ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی قوم کا عقیدہ چھوڑا، ان کے معبود چھوڑے، لوگوں کو چھوڑا، تو اب کیا کرو؟ عملی طور پر بھی وہ جگہ چھوڑ دو، فزیکلی بھی ہجرت کر جاؤ، مائیگریٹ کر لو۔ اور مائیگریٹ کر کے کہاں جاؤ؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پناہ لو غار کی طرف۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت میں سے پھیلا دے گا۔ اب دیکھیے کہ رحمت کا لفظ سورہ کہف میں کئی دفعہ استعمال ہوگا، تو جہاں بھی رحمت کا لفظ آئے اس کو خاص طور پر انڈر لائن کریں، کیونکہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جب دعا مانگی تھی تو اس میں بھی رحمت مانگی تھی اللہ تعالیٰ کی، آتنا من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے ہمیں رحمت دے دے۔ اور یہاں پھر انہیں کس چیز کی توقع ہے اور کس چیز کے امیدوار ہیں؟ اللہ کی رحمت کے، کہ کوئی بات نہیں، ملک چھوڑنا پڑے، گھر بار چھوڑنا پڑے، آرام اور راحت چھوڑنا پڑے، تو سب کچھ چھوڑ دو اللہ کی خاطر، پھر اللہ کے حوالے کرو خود کو، اللہ پہ بھروسہ کرو، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تم پر عام کر دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا، یعنی تمہارے مقاصد کو پورا کر دے گا۔ فطرت کا ایک اصول ہے گیو اینڈ ٹیک، دو اور لو۔ جب تم اللہ کے راستے میں کچھ قربان کرو گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تم کو تنہا چھوڑ دے، وہ بھی تم پر اپنی رحمت کرے گا اور تمہارے معاملات کو آسان کر دے گا۔ اب بظاہر اگر مادی طور پر دیکھا جائے تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی، یعنی ایک عام انسان جس کو خدا کی ذات پہ بھروسہ نہ ہو، وہ تو اس نقطے کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنا آرام دہ گھر بار چھوڑ کے جائیں، جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ یہ قوم کے باشعور افراد تھے، انہیں دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کے عیش و عشرت کے سامان مہیا تھے، اسے چھوڑ کر غار کی طرف جا رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمتیں ملیں گی، تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ ایک مادہ پرست انسان تو اس کو کیا کہے گا کہ اس کا دماغ چل گیا ہے۔ دنیاوی اسباب اور وسائل اور دنیا کی نعمتیں اور راحتیں چھوڑ کر جنگل میں جانے کو، غار میں جانے کو کس سے تعبیر کیا جا رہا ہے؟ رحمتوں سے۔ یہ بات کون کر سکتا ہے؟ یہ بات وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو اللہ تعالی کی طاقت، قدرت پر یقین رکھتا ہو اور اس بات پر پورا ایمان رکھتا ہو کہ اللہ نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یعنی جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو پھر مایوسی پاس نہیں پٹکنی چاہیے،
اور اس میں انڈائریکٹلی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مکی صورت ہے نا، مکہ کے بھی آخری حصے میں نازل ہوئی ہے، ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں بھی ایمان لانے والوں کی اکثریت ٹین ایجرز کی تھی، اور انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، ہجرت کی، مدینہ گئے. مکہ کے بھی نوجوان تھے کثرت سے جنہوں نے یہ سب قربانیاں کی تھی. تو انہیں انڈائریکٹلی سکھایا جا رہا ہے کہ جب حالات اس جگہ بہت تنگ ہو جائیں گے تو پھر تم اللہ کی رحمت کی طرف پناہ لینے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ جانا. اور لٹرلی ہوا کیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے نکلے تو کہاں گئے؟ غار میں گئے، اور اس غار میں اللہ کی رحمت ہوئی ان پر. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ بندہ جب اللہ کی خاطر انسانوں سے کٹتا ہے تو پھر وہ رب سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اسے رب کی رحمت محسوس ہونے لگتی ہے. اسے پھر غار میں بھی سکون ہی سکون نظر آتا ہے جو اسے اپنے گھر میں نہیں ملتا، جہاں دنیا کی راحتوں کے سارے سامان موجود ہوں. کیونکہ نظر بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے، پیمانے بدل جاتے ہیں. کیونکہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں اور بھروسہ کرنے والوں کے صرف ظاہری حالات نہیں، دل کی دنیا بدلتی ہے. یہاں پر لفظ مرفق استعمال ہوا ہے. مرفق کہتے ہیں اسباب راحت کو، سہولت کا سامان. اب دیکھا جائے تو اسباب راحت کہاں تھے؟ ان کے گھروں میں تھے. زندگی کے سارے سامان ان کے گھروں میں تھے. وہ گھر چھوڑ رہے ہیں وہ، اور غار کی طرف جا رہے ہیں. غار میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ کچھ رہنے کو ہے، نہ کوئی بستر ہے، کچھ نہیں، دنیاوی راحت کا کوئی سامان نہیں. لیکن کیسا بھروسہ ہے اپنے رب پر؟ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. کیونکہ جب دل میں خوشی ہوتی ہے نا تو پتھروں پہ بھی بڑی اچھی نیند آتی ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا لوگ سڑک پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو جس شخص کے اندر بادشاہ ہے جس کا، وہ چیزوں کی اور دنیا کی غلامی اختیار نہیں کر سکتا. جو اپنے رب کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہے اسے تو پھر غاروں کے اندر بھی راحت نصیب ہوتی، غاروں کے اندر بھی اس کو راحت ملتی. اور یہ بات بالکل سچی ثابت ہوئی اور درست ثابت ہوئی. کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غار کے اندر رہنے کے سارے سامان مہیا کیے اور راحت کے سامان مہیا کیے. کیسے؟ سب سے پہلے تو انہیں سورج کی روشنی سے بچایا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور تم دیکھتے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، کہ وہ بچ کے جاتا ہے ان کے کہف سے، ان کے غار سے. کس طرح؟ ذات الیمین، دائیں جانب سے. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا، تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال، کترا کے جاتا ان کو بائیں جانب. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ ایک وسیع جگہ پر تھے، اس میں ایک کشادہ جگہ پر تھے. مراد اس سے کیا ہے کہ جب وہ غار میں گئے تو جا کر سو گئے، اور سوئے تو سوتے ہی رہے. رات اور دن دونوں ہی سونے میں گزر رہے تھے. عموماً لوگ جب رات کو سوتے ہیں اور صبح سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا انتظام کیا کہ انہیں سورج کی روشنی سے بچائے رکھا تاکہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو. اب اس میں دونوں امکانات ہیں. ایک تو یہ کہ غار کا دہانہ یا اس کا جو منہ تھا وہ شمال کی رخ ہو سکتا ہے کہ ہو، اسی وجہ سے شاید سورج جو تھا وہ چڑھتے اور اترتے وقت ان کے غار کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا. کیونکہ جب زوال کا وقت ہو گیا تو اس وقت سورج اوپر ہو اور آٹومیٹیکلی وہ جو اس کی چھت ہوگی اس سے رکاوٹ ہو جاتی. لیکن عموماً کھڑکیوں اور دروازوں سے سورج صبح کے وقت اور شام کے وقت داخل ہوتا ہے گھروں کے اندر، اور وہاں ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی کرٹن نہیں تھے، کوئی بچاؤ کا سامان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کو بچایا. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص غیبی طریقے سے ان کے لیے انتظام فرمایا اور انہیں سورج کی تپش سے محفوظ رکھا. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے. ومن یضلل، اور جس کو وہ بھٹکا دیتا ہے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. یہاں پر یہ جو فرمایا کہ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. کون سی چیز اللہ کی نشانیوں میں سے تھی؟ سورج کا ان سے بچ کے نکلنا طلوع اور غروب کے اوقات میں، حالانکہ وہ فجوہ میں تھے. فجوہ کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کے شگاف اور وسیع زمین کو. یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی تنگ تاریک غار میں تھے کہ سورج نہیں وہاں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود سورج ان سے بچ کے نکل جاتا. لیکن ان نشانیوں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جس کو اللہ ہدایت دے. اور اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت پانا چاہتا ہے. اور جس کو وہ بھٹکا دے، جیسے اس نے دقیانوس کو بھٹکا دیا تھا، تو اس کے لیے تو پھر کوئی دوست، کوئی رہنما، مرشد کس کو کہتے ہیں؟ رہنما کو.
جو راہ دکھائے، گائیڈ جس کو بولتے ہیں. تو جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے پھر کوئی دوسرا ولی مرشد نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.